آپ کے جو 3 سوالات تھے، پہلا سوال تھا اللہ جب جانتا ہے یہ سب ہونے والا ہے تو یہ کھلواڑ کیوں ہوتا ہے نا، کٹ پتلیاں. جب اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں تو ہم لوگ کیوں یہ رچا رہے ڈرامہ؟ ڈائریکٹ کیوں نہ مجھے جنت میں ڈالتا ہے، ڈائریکٹ کیوں نہ دوزخ میں ڈالتا ہے؟ بہت اچھا سوال. سب سے پہلے یہ سوال کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بولے گا اچھا یہ آدمی اچھے کام کرنے والا ہے اس کو جنت میں ڈالا، یہ آدمی برے کام کرنے والا ہے دوزخ میں ڈالا، اور ڈائریکٹ اگر دنیا میں آنے کے بلا جنت میں ڈالے گا دوزخ میں ڈالے گا، جنت میں والا تو اعتراض نہیں کرے گا، دوزخ میں ڈالنے والا کہے گا آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے، میں نے کیا گناہ کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ لکھا ہے آخرت کے دن میں آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کیا وہ ناانصافی کر رہے، آپ کے جسم آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کے فیور میں گواہی دیں گے، آپ کے آنکھ، آپ کے ہاتھ، آپ کے ہر جسم کے انگ آپ کے فیور اور خلاف میں گواہی دیں گے، آپ کے آگے سب کچھ اسپشٹ رہے گا. تو آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے، آپ کہیں گے مجھے اور ایک موقع دو. اللہ کہیں گا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے. اگر ڈائریکٹ آپ کو دوزخ میں ڈالیں گے تو آپ کہیں گے اللہ نے، مثال کے طور پہ اگر ٹیچر جانتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ آنے والا ہے، یہ اسٹوڈنٹ فیل ہونے والا ہے، اگر ڈائریکٹ بولے گا نو ٹیسٹ، آپ کو پاس کیا آپ کو فیل کیا، پاس کرنے والا اعتراض نہیں کرے گا، فیل کرنے والا بولے گا ارے آپ نے فیل کیوں کیا مجھے، ارے آپ تو بدھو ہے آپ کو، لیکن فیل کیوں کیا؟ اس لیے ٹیسٹ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن آپ اس پہ اعتراض نہیں کیا آخرت میں، اس لیے ٹیسٹ لے رہا ہے. نمبر 2، اللہ کو فائدہ کیا ہے؟ اللہ کو شیطان نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندے کو بھڑکاؤں گا. چیپٹر نمبر 7 میں لکھا گیا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو تو بھڑکا سکے گا ہی نہیں، جو میرے بندے نے اس کو بھڑکائے گا. ابلیس کہتا ہے میرے پنشمنٹ کو ڈیلے کرو، گیو می رسپائٹ. اللہ ڈیلے کر لیتا ہے. اللہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان سب سے بہترین مخلوق ہے، بیسٹ کریشن. باقی کریشن ڈونٹ ہیو فری ول، انسان کو فری ول ہے. تو یہ سب سے بہترین کریشن ہے. ان کو خوشی ہو رہی کہ باقی جو لوگ ہیں، آپ کا تیسرا سوال بھی اس میں آتا ہے، جو فرشتے ان کو چوائس نہیں، جو اللہ کہتا ہے ماننا ہی پڑتا ہے. جانور کو فری ول نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کہیں گا جانور کریں گا، فری ول نہیں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے، ایسا کریشن ہے جس کے پاس فری ول ہے. اسی لیے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں فری ول دینے کے بعد یہ انسان میری عبادت کر رہا ہے. آنسر نمبر 2. آنسر نمبر 3، یہ ٹیسٹ جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کے لیے ٹیسٹ نہیں، صرف انسان کے لیے اور جن کے لیے. جانور اگر کس نے بھی کوئی غلط کیا، ایک جانور نے دوسرے جانور کے خلاف کچھ سنگ ماری، تو آخرت کے دن پہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا. ان لوگ سورگ اور نرک میں نہیں جائیں گے. انسان سب سے بہترین مخلوق ہے، سب سے اچھا کریشن ہے، صرف وہ جنت یا دوزخ میں جائیں گے. اور سوال کے پہلے جو آپ نے پوچھا تھا کہ وہ مسلم آپریٹر پیس ٹی وی نہیں دکھا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مسلمان سے زیادہ غیر مسلمان کو فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے وہ مسلمان ٹیلی ویژن نہیں دکھا رہا ہے. اور میں کہتا ہوں نا، کچھ لوگ نام کے مسلمان رہتے، پیسے کے رہتے. وہ باقی چینل شاید انہیں پیسہ دیتے، ہم کس کو پیسہ دیتے نہیں. ہم نہ پیسے سے کسی کو خریدتے، نہ کسی کو اسلام پھیلاتے، نہ چینل کو پیسہ دیتے. گاڈ ٹی وی جو کرسچن چینل ہے انڈیا میں ہر سال 28 کروڑ روپیز دے، 28 کروڑ صرف کیبل آپریٹرز کو پیسہ دیتی ہے. 28 کروڑ 28 کروڑ وہ بجٹ بھی نہیں صرف انڈیا میں دکھانے کے لیے. ہم پیس ٹی وی بولتے ہمارا امن کا ٹی وی، ہم آپ کو 1 روپیہ دیں گے نہیں. دکھانے کا دکھاؤ، نہیں دکھانے کا مت دکھاؤ. تو یہ لوگ پیسے کے پجاری. عبداللہ نے عبد الروپیہ ہے، یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی ہے میں جانتا نہیں کون ہے. اور آپ کو سجیشن، آپ کیا کیجئے، بوائیکاٹ کرو، ان کو بوائیکاٹ کرو. آپ پرچہ نکالو، جو پیس ٹی وی نہیں دکھاتا ہے ہم کیبل ٹی وی نہیں لیں گے. میں جانتا ہوں کہ بہت سے غیر مسلمان کیبل ٹی وی پہ پیس ٹی وی دکھاتے، جو کیبل ٹی وی آپریٹر، مجھے پونا سے کہا گیا ہے بہت سے غیر مسلمان دکھاتے. یہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں. ان لوگ پیس ٹی وی دیکھیں گے تو صحیح لائن پہ آئیں گے، خود بھی دیکھتے نہیں اور دوسرے لوگ کو دیکھنے نہیں دیتے. میں کیا کہتا ہوں، اگر نہیں دیکھتے آپ بلڈنگ میں، ایک بلڈنگ میں ڈش لگاؤ، ایک ڈش کا خرچہ 5,000 ہے، وائر دو، وائر کا 100 روپیہ اور یا 200 روپیہ اور 600 روپیہ اور
5,500 में 10 लोग देख सकते हैं. एक आदमी कितना देगा? 500 रुपया. आप जो केबल ऑपरेटर को फीस दे रहे ना 250 रुपया 300 रुपया, वो भी बंद हो जाएगा. हमारा फ्री चैनल है. 5,000 रुपया खर्चा करो, 1,000 रुपया वायरिंग के लिए, 6,000 में 10-15 लोग देख सकते हैं. 600 रुपया 300 रुपया खर्चा आएगा. सही है ना? और मैं कहता हूं कई लोग ने खुद का केबल शुरू किए. ये मुसलमान नहीं दिखा रहा, उसको छोड़ दो. और वही मुसलमान, आज मेरा मैनेजर कह रहा था, एक केबल ऑपरेटर में जानता नहीं, हमारा टीवी दिखाता नहीं, लेकिन लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहता है. तो मेरे मैनेजर मंसूर भाई ने कहा, अजीब बात है, आप हमारा केबल दिखाते नहीं, बोलते पुलिस परमिशन देती नहीं, कि आज आपको पुलिस परमिशन मिली? चुप हो गया. फिर भी मैंने कहा मैनेजर से दिखाने दो, अल्लाह उसको हिदायत दे. दिखा रहा है कि लाइव टेलीकास्ट दिखाने का. लाइव टेलीकास्ट तो और डिफिकल्ट है. पीस टीवी पे सब एडिट होता है. यहाँ कोई गलत चीज कह दिया तो सब लोग को सुनने में आएगा. तो पीस टीवी पे 3-4 बार देखा जाता है, कुछ गलत नहीं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है. लाइव में तो कोई भी बात कर सकता है. फिर भी मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह इस मुसलमान को हिदायत दे. और आपसे दरख्वास्त कर सकता हूं कि आप अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब. मेरा नाम दीपाली है. आई एम वर्किंग विद द IT सेक्टर. माई क्वेश्चन इज, कैन अ मुस्लिम मेल मैरी अ हिंदू गर्ल, एंड इफ yes, is it legal in the eyes of Islam? Thank you. बहन ने सवाल किया है कि वो IT सेक्टर से ताल्लुक रखती है. अच्छा वो आप गैर मुस्लिम है, मुसलमान होती तो आपको भी इंटरोगेशन के लिए लिया जाता था. IT सेक्टर बहुत खतरनाक सेक्टर है आज की तारीख में. जो IT के अंदर है उसको चौकन्ना रहना पड़ता. आप गैर मुस्लिम है, आप पर कोई एतराज नहीं. मुसलमान है तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे. बहन ने सवाल किया है कि क्या एक मुसलमान हिंदू औरत से शादी कर सकता है, और किया तो क्या ये जायज है कि नहीं. बहन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक गाड़ी है और एक गाड़ी का पहिया ट्रैक्टर का है, ट्रक का है, और दूसरा बाइसिकल का है, तो क्या गाड़ी सही तरीके से चल सकेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं. इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 में लिखा गया है कि आप मुशरिका मतलब गैर मुस्लिम औरत से शादी मत करो जो शिर्क कर रही है, जब तक वो ईमान ना लाए. क्योंकि एक मोमिन, एक मुस्लिम औरत, एक मुशरिक औरत से, गैर मुस्लिम औरत से जो शिर्क करती है, उससे बहुत बेहतर है. चाहे वो मुस्लिम औरत झाड़ू वाली हो, बदसूरत हो, लेकिन बनिस्बत एक मुशरिका से जो औरत शिर्क करती है उससे अच्छी है. उसी तरीके से औरत को कहा गया है कि मुशरिक मर्द से शादी मत करो जब तक वो मुसलमान ना बने. और एक मुसलमान जो झाड़ू वाला है वो मुशरिक से बेहतर है. भले वो झाड़ू वाला है, वो मुशरिक कितना भी हैंडसम हो, कोई भी हो, अमिताभ बच्चन हो, लेकिन अगर वो मुसलमान है, भले झाड़ू वाला है, बदसूरत है, वो मुशरिक से बेहतर है. और वो कैसा शोर है जो जानता है, मुसलमान अगर जानता है कि वो शिर्क करके दोजख में जाएंगे, कौन मर्द अपने बीवी को दोजख में डालने की कोशिश करेगा? वो मर्द चाहेगा कि मेरी बीवी भी जन्नत में जाए. हिंदी में कहते अर्धांगिनी, इंग्लिश में कहते बेटर हाफ. तो अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा